جی السلام علیکم۔ آپریشن بنیان المرصوص کی اس ویکنڈ پہ پہلی سالگرہ تھی پاکستان کی انڈیا کے خلاف، جو ایک تاریخی جیت تھی، جنگی جیت۔ اس کو پہلا سال جو ہے مکمل ہو گیا تھا، اور اس سلسلے میں اپنا ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے اس کو تو بڑے اچھے طریقے سے ہر لیول پہ جو ہے سیلیبریٹ کیا، بٹ وی ول کٹ اٹ انٹو اے شارٹر فریم، اور ہم اس کو صرف ملتان لیول پہ ڈسکس کریں گے کہ ملتان کے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کس طرح سیلیبریٹ کیا، چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق تھا، کیونکہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ تھی۔ یہ کوئی انڈیا ورسز عاصم منیر یا نریندرا مودی ورسز شہباز شریف کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ انڈیا ورسز پاکستان لڑائی تھی جو پاکستان نے جیتی، اور یہ پہلی ایسی جنگ تھی۔ باقی ساری جنگیں کنٹروورشل ہیں، ان کی وکٹریز کنٹروورشل ہیں، لیکن اس کے بارے میں ساری دنیا نے جو ہے نا اس کو پاکستان کو انڈورس کیا، پاکستان کی جیت کو انڈورس کیا کہ پاکستان یہ جنگ بڑا بآسانی اور چند گھنٹوں کی کاوش سے وہ جیت گیا ماشاءاللہ۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ پاکستان کو ملنے والی ہر کامیابی سے ان کو حسد ہوتا ہے، یہ اس میں جو ہے نا تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ جیسے ان کی چڑ بن گئی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو کہ روزانہ کی 10 پوسٹیں کرتے ہیں، آپ چیک کیجئے گا کہ یہ بنیان المرصوص کی سالگرہ والے دن ان کی جو ہے اکاؤنٹس بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان کی جیت تھی، کس نے یہ کسی انڈیویجول کی جیت یہ نہیں تھی۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، سب پہ ہم مسلم لیگی جو ہیں انہوں نے ان کو کیسے سیلیبریٹ کیا، اور تحریک انصاف کے جو عمران خان کے جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ملتان میں سب سے بڑا نام جو ہے پی ٹی آئی کا، ساؤتھ پنجاب میں کہہ لیں، وہ شاہ محمود صاحب کا گھرانہ ہے، وہ زین قریشی صاحب اس وقت باہر ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ اس ویکنڈ پہ ملتان آئے تو بڑا جوش و خروش سے ان کا استقبال ہوا۔ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی ماشاءاللہ، تو ان کے ووٹروں سپورٹروں نے ان کے ڈیرے پہ جو ہے باب القریش پہ ان کو ریسیو کیا، پھولوں کی پتیاں اور وہ مٹھائیاں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، میری طرف سے بھی ان کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بڑی خوشی ان کے گھر میں اتنے سالوں بعد آئی ہے۔ لیکن ہم اپنی سیاست پہ بات کرتے ہیں کہ اس ساری اس میں جو ہے میں ان کی ٹائم لائن وزٹ کی، وہ کسی کی عیادت کے لیے تو جا رہے ہیں، وہ کسی خوشی غمیوں میں تو جا رہے ہیں، وہ اپنی خوشیاں تو انہوں نے منائی ہیں، لیکن پاکستان کی جیت کی خوشی مجھے ان کی ٹائم لائن میں، ان کے ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ کہیں پہ بھی ایسا ایک لفظ بھی ان کے منہ سے ادا ہوتا میں نے نہیں دیکھا۔ مین وائل ملک عامر ڈوگر صاحب ہیں، وہ دوسرا بڑا نام ہے پی ٹی آئی کا ملتان میں، وہ بالکل ان کا اکاؤنٹ جو ہے، میں آپ کو اسکرین میں یہ سارا کچھ دکھاؤں گا بھی، اس کو اپنا ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، تو وہ اپنا تیمارداریاں کی ہیں، انہوں نے فاتحہ خوانیاں کی ہیں اس ویکنڈ پہ، اور باقی جو ہے شادیاں اٹینڈ کی ہیں، لیکن ایز سچ پاکستان یا پاکستان فوج کے لیے، پاکستان فوج کی اس کامیابی پہ ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ تیسرا معین قریشی صاحب ہیں، معین ریاض قریشی صاحب، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی سے۔ پنجاب اسمبلی میں جو ہے سب سے بڑی جو سیٹ ہے وہ ان کی پارٹی کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے معین ریاض کے پاس ہے، اور ان کی اپنے پیج پہ بھی اس ویکنڈ پہ جو ہے وہ بس ایک تقریر لگی ہوئی تھی ان کی پنجاب اسمبلی میں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ J-10C جو جیٹس تھے جس سے پاکستان انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے، یہ عمران خان نے جو ہے ایئر فورس میں انڈکٹ کی ہے۔ یعنی وہ اس میں بھی جو ہے خان صاحب کی تعریف تو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اے فوجیاں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سارا خان صاحب نہ ہو جہاز اپنا خرید دے اور ڈیل کروا دے اور سارا کچھ۔ پر یہ جو ہماری ڈیفنس کی ضروریات ہیں اس میں پرائم منسٹرز کا کتنا ایک رول ہوتا ہے خریداری میں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اپنا آرمی اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اپنی ضروریات کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اپنے ڈیفنس کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں جی میرے محترم ندیم قریشی صاحب، وہ ماشاءاللہ بڑے گرجتے ہیں پنجاب اسمبلی میں اور ٹاک شوز میں بھی بڑی بات کرتے ہیں، اور میں ان سے یہ ایکسپیکٹ تھا کہ وہ شاید اس پہ بھی ایک اچھی سی بات، ایک ویڈیو کریں گے یا کوئی بیان جاری کریں گے، یہ سارا کچھ، لیکن ایز سچ اپنا کچھ نہیں ہوا۔ اور سیم ڈے مدر ڈے بھی تھا، تو انہوں نے شوکت خانم کو جو ہے خراج تحسین ضرور پیش کیا کہ جی آپ نے اتنا عظیم بیٹا جو ہے وہ پیدا کیا ہے، لیکن پاکستان فوج کے لیے یا پاکستان کے لیے ایز سچ کوئی ان کی طرف سے بھی بات نہیں کی گئی کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ زیر کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ساری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے لیکن ہم نہیں کر رہے۔ وہ شعر ہے نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس کے علاوہ آپ باقی جتنے بھی اپنا اور جتنے لوگ ہیں، بیرسٹر تیمور ملک صاحب الیکشن لڑے ہیں، ان کو تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، ان کی پولیٹیکل پریزنس جو ہے وہ تو بس، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں گے کہیں پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا۔ یہ پھر ساری ذمہ داری جو تھی حکومتی پارٹی پہ، نون لیگ پہ پڑنی تھی کہ جی وہ جو ہے اس کو اس دن کے لیے تقریبات منعقد کریں گی اور وہ سارا کچھ کریں گے۔ تو ملتان میں جو ہے جو بڑے لیول پہ جو ہے نا 4 پروگرام منعقد کیے گئے۔ سب سے پہلا پروگرام حاجی جاوید انصاری صاحب جو این 150 ملتان سے امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں مسلم لیگ کے، انہوں نے اپنے ڈیرے پہ ایک بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ اپنا منعقد کیا۔ وہ غالباً 10 مئی کی شام تھا، تو بہت اچھا پروگرام تھا۔ پورے انہوں نے شہر میں جو حاجی صاحب ایک بڑے تگڑے اپنا پیسے والے سیاستدان ہیں، پورے شہر میں انہوں نے پہلے اپنے بینرز جو ہے مارکا حق کے حوالے سے پورا شہر بھر دیا بینر سے، سب لوگوں کو مدعو کیا، بڑا وہاں پہ ڈھول دھماکہ اور بڑی تقریریں جوش و خروش کے ساتھ حاجی صاحب کے ڈیرے پہ اپنا شان چوک پہ جو ہے
یہ اپنا بڑا یہ منعقد کیا گیا اور اس کو منایا گیا، اور وہ تعریف کے مستحق ہیں، انہوں نے جس اچھے طریقے سے جو ہے اس دن کو منایا ماشاءاللہ، اور بڑے جوش و خروش سے ان کی تقریریں بھی میں نے سنی ساری۔ اچھا اس کے بعد اپنا جنرل سیکرٹری ہیں اپنا ملتان ڈویژن کے شیخ طارق رشید صاحب، انہوں نے ملتان آرٹس کونسل میں ایک بہت بڑا اور بڑا اچھا اجتماع کیا، انہوں نے پارٹی لیول پہ تمام لوگوں کو انوائٹ کیا، پارٹی لیول پہ جو ہے پوری تنظیم کو انہوں نے پورے شہر سے جو لوگ تھے سب کو انوائٹ کیا، اور بہت اچھے لیول کا انہوں نے، جس میں عبد الرحمان کانجو صاحب جو ہیں جو ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ پنجاب کے، تو وہ انہوں نے ان کی شرکت تھی، اور بڑا اچھا وہ پروگرام تھا، اور ہی ڈیزروز آل دا اپریسیشن ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ غفار ڈوگر صاحب نے ایک بہت بڑا سٹیج لگا کے جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا پروگرام کیا، ان کا پروگرام بھی بڑا اچھا تھا۔ بٹ ان دا لاسٹ جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، میاں جوید لطیف صاحب کی انٹری ہوئی جی ملتان کی سیاست میں، وہ چودھری عبد الوحید ارائی صاحب کے ڈیرے پہ، جو چو صاحب نے 11 مئی کی شام جو ہے اتوار کی شام اپنے ڈیرے پہ جو ہے وہ پروگرام منعقد کیا، اور وہ بہت اچھا پروگرام تھا، چونکہ چو صاحب کے خود سابق وزیر رہے ہیں اور ان کے بھائی میئر ملتان رہے ہیں، تو بلدیاتی نمائندوں کی جو زیادہ تعداد تھی، جو یونین کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین اور کونسلر حضرات، ان کی زیادہ تعداد چودھری وحید ارائی کے پروگرام میں دیکھنے میں نظر آئی تھی۔ تو اس میں میاں جوید لطیف صاحب کی جو انٹرسٹ ہے وہ بڑی اپنانا انٹرسٹنگ ہے۔ میاں جوید لطیف صاحب نے کھڑے ہو کر چودھری وحید کے حق میں جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، پہلے آپ وہ سٹیٹمنٹ سن لیں۔ سورج سوا نیزے پہ لائے ہوئے تھے، ملتان میں آیا، میں نے کہا ہے کوئی جو مریم نواز کا جلسہ کروائے؟ تو بڑے بڑے لوگوں نے منہ پھیر لیے، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تو اس شیر نے چودھری عبد الوحید ارائی، اس نے سارے لوگ محبت کا اظہار کرے، اس چودھری عبد کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ پہ جب مشکل ٹائم تھا، جنرل باجوہ اور فیض حمید جو ہے اپنا غضب ڈھا رہے تھے پارٹی پہ، تو ملتان میں جب مسلم لیگ کا کوئی جلسہ کروانے کے لیے تیار نہیں تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا، تو چودھری وحید نے آگے آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا اور میں نواز شریف کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا اس سٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی، اس تجدید عہد وفا کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سین ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جی 2024 کے جنرل الیکشن میں چودھری صاحب کا جو صوبائی حلقہ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک پی پی 217 اور پی پی 218، اور این اے جو تھا وہ 150 تھا، حاجی جوید صاحب وہاں سے مسلم لیگ کا ٹکٹ لے گئے، ادھر سے سلمان نعیم صاحب 218 میں اور 217 میں اپنا شیخ طارق رشید آگے، اور چو صاحب کی اکوموڈیشن کہیں ہو نہیں سکی۔ تو اب چو صاحب چونکہ پارٹی کے ایک پرانے آدمی ہیں، پچھلے 15-20 سال سے پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں، تو انہوں نے اپنا حاجی جوید کی حد تک تو انہوں نے وہ کمپین جو ہے الیکشن کی چلائی، ان کے ساتھ جلسہ کرتے نظر آئے، سارا کچھ کرتے نظر آئے، لیکن جو ان کے 2 صوبائی ونگز تھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپین انہوں نے نہیں کی یا ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان دونوں امیدواروں کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔ اس سارے سیناریو میں چودھری وحید کا یہ موقف ہے کہ چونکہ حاجی جوید میرے پاس ووٹ مانگنے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا ہوں، اگر باقی لوگ سلمان نعیم صاحب یا طارق رشید صاحب بھی میرے پاس ووٹ مانگنے آتے تو میں ان کے ساتھ بھی چلتا، کیونکہ میرے ساتھ ووٹ مانگنے نہیں آئے، ان کو میری ووٹ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے ضروری نہیں سمجھا، میرے ووٹ کو اتنے فارغ نہیں ہے اور میرا ٹائم کو اتنا فارغ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں، جو مجھ سے ووٹ مانگے گا میں اسی ووٹ دوں گا نا۔ تو یہ ان کا موقف تھا۔ اب اس میں کون ٹھیک ہے کون غلط یہ فیصلہ تو آپ کریں گے۔ تو الیکشن کا ہوا یہ کہ طارق رشید صاحب بھی الیکشن ہار گئے، اور اپنا وہ بھی الیکشن ہار گئے، اپنا حاجی جوید صاحب بھی الیکشن ہار گئے۔ چو صاحب کا کنٹریبیوشن تھوڑا ملک غفار اور موسیٰ گیلانی صاحب کے حلقے میں بھی ہے، تو غفار ڈوگر صاحب کا بھی یہ موقف رہا کہ چو صاحب نے میری بھی ادھر مخالفت کی ہے، اور سلمان نعیم صاحب کا بھی یہی کہ چو صاحب نے میری ادھر اچھی خاصی مخالفت کی ہے۔ ان کے ساتھ چلنے والے جو سارے چیئرمین تھے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ میری مخالفت کی ہے، لیکن ان سب میں صرف سلمان نعیم جو تھے وہ اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور باقی ملک غفار، حاجی جوید، طارق رشید صاحب وہ سارے الیکشن ہار گئے۔ اچھا خیر الیکشن ختم ہو گیا، جو ہارے جو جیتے۔ اس کے بعد ایک معاملہ یہ ہوا کہ 3 لوگوں نے مل کے ملتان کے مسلم لیگ کے جو 3 موسٹ ریلیونٹ لوگ تھے انہوں نے مل کے چودھری وحید کے خلاف پارٹی کو ایک ریٹن اپلیکیشن دی، اور کہا گیا کہ چودھری وحید نے چونکہ جنرل الیکشن میں پارٹی کے امیدواروں کی مخالفت کی ہے لہذا چودھری صاحب کو پارٹی سے نکالا جائے۔ تو یہ ہے جی وہ رنجش اپنا جہاں پہ جو ہے نا جو بنیاد جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک نام لے دیتا ہوں ان 3 مین ریلیونٹ لوگوں میں سے۔ ایک نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ چونکہ وہ یہ لڑائی جو ہے، یہ جنگ جو ہے، یہ زبان زد عام ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ وہ ملک غفار ڈوگر صاحب ہیں جن کو چودھری وحید صاحب جو ہیں برادران یوسف قرار دیا کہ اس کی جب جاوید ہاشمی ان کو ایم پی کا ٹکٹ بھی نہیں دیتا تھا تو میں نے ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دلوایا، وہ اس کو کلیم کرتے ہیں۔ اچھا ملک غفار صاحب اس کو اون بھی کرتے ہیں کہ مجھے پہلی ٹکٹ دلوانے میں چودھری وحید کا کردار ہے۔ صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ہی میری کمر میں جو ہے وہ چھرا گھونپا اور وہ سارا کچھ جو وہ کیا۔ تو اب ان 3 لوگوں نے یہ ساری اپلیکیشن پٹ کی، اور اس کے بعد سے چودھری وحید جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے مسلسل اگنور ہوتا گیا۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ ملتان آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گھر پہ پروگرام رکھا،
تو رانا مشہود صاحب نے بالکل وہاں پہ آنا تھا، لیکن جب ان کو باور کروائی گئی وہ اپلیکیشن اور بتایا گیا کہ انہوں نے جنرل الیکشن پہ ہمارے پارٹی کے امیدواروں کی مخالفت کی ہوئی ہے، تو پھر رانا مشہود صاحب نے ان سے معذرت کر لی، وہ ان کے پروگرام میں بھی نہیں گئے، تو جس سے یہ جو 3 لوگ تھے ان کے موقف کو مزید جو ہے تقویت ملی کہ چودھری وحید کی اب مزید کوئی فلم نہیں ہے، چودھری وحید کو پارٹی تھینک یو سو مچ کہہ چکی ہے۔ تو اس میں جو صاحب اپنی سروائیول کے لیے ان کے لیے بڑا ضروری تھا، تو انہوں نے بڑا زور لگا کے مارکا بنیاد المرصوص جو اپنا مارکا حق جو آپریشن بنیاد المرصوص کا پروگرام جو ہے اپنے ڈیرے پہ بڑا گج وج کے جو ہے اس کو منعقد کیا، اور اپنے جو پرانے دوست ہیں ان کے میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، اب لیکن میاں نواز شریف صاحب بھی ریلیونٹ ہو چکے ہیں، تو میاں جاوید صاحب کو بھی اسی لیے جو ہے نا وہ منظر نامے سے ہٹایا گیا، الیکشن ہروایا گیا، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کے گروپ تھے، اور نیا جو اپنا جو ہے وہ فریم تیار کیا جا رہا تھا سارا پولیٹکس کا، اس میں میاں نواز شریف جب نہیں تھے تو میاں نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں جیسے سعد رفیق صاحب یا جاوید لطیف یا باقی جتنے بھی ہیں، تو ان کا ہونا بھی پسند نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے ان کو نکالا گیا۔ خیر یہ سارا کانٹیکسٹ ہے جی میاں جاوید لطیف کی اس تقریر کا کہ جی چودھری وحید برے وقتوں میں مسلم لیگ کا ساتھی تھا۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ چودھری وحید کے اس ایکٹیویٹی سے جو ہے ان کی پارٹی میں کوئی اہمیت بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر یہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لینتھی ہو گیا، آپ کی مہربانی آپ نے توجہ سے سنا، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو اس کو شیئر کر دیجیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، آئی ول بی گریٹفل، تھینک یو سو مچ۔